بسم اللہ الرحمن الرحیم. براک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، اس وقت اس پورے خطے میں جو جنگی کیفیت ہے، اس تسلسل میں مختلف ڈیولپمنٹس لمحہ بلمحہ سامنے آ رہی ہیں. تازہ ترین اپڈیٹ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان نے وہاں پہ فتنہ الخوارج اور تحریک طالبان افغانستان کے کئی اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے ان کارروائیوں کے دوران. خاص کر جو ایک اہم کارروائی ہے وہ قندھار صوبے میں کی گئی ہے، جس میں ان کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا ہے اور ان کی وہاں پہ جو دیگر انسٹالیشنز ہیں، ملٹری انسٹالیشنز، وہ بھی تباہ ہوئی ہیں. بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی جو اطلاعات ہیں وہ وہاں سے سامنے آ رہی ہیں. اور دوسری طرف یہ جو ناظرین عسکری محاذ ہے، میدان جنگ میں جو بدترین شکست اس وقت مل رہی ہے بھارت کو اور اسی طرح ان کے پراکسیز کو، تو انہوں نے اس کے تسلسل میں ایک بار پھر بے بنیاد پروپیگنڈوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے. اور ان پروپیگنڈوں کے ذریعے عوام میں یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، خاص کر بلوچستان میں اور KPK میں، کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں. لیکن یہ مقاصد جو ہے ان ملک دشمن قوتوں کے وہ آشکار ہوئے ہیں. عوام اپنے افواج کے ساتھ شانہ بشانہ دہشت گردی کے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے بھرپور جو کردار ہے ادا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہاں پہ ناظرین ایک اور اہم پہلو اس تمام تسلسل کا وہ یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو تازہ موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے جو ٹیک پیش کیا ہے وہ بڑا اہم ہے اس تمام تسلسل میں، کہ یہ جو افغانستان کے اندر اس وقت صورتحال بن رہی ہے اور وہاں پہ جس طرح پاکستان کے خلاف عزائم سامنے آ رہے تھے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف جس طرح استعمال کی جا رہی تھی، تو یہ اب ایک حکومت کا ایک حتمی فیصلہ ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہاں پہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. اور یہ مطالبہ پاکستان کے عوام کا زور پکڑ رہا تھا کافی عرصے سے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغان سرزمین سے، وہاں پہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کے ہمارے لوگوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے ان دہشت گردوں کے ان حملوں کے ذریعے، تو اس کا جو ایک تقاضا ہے وہ یہ تھا کہ بھرپور جو کارروائی ہے وہ کی جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھرپور طریقے سے یہ جو کارروائی ہے وہ کی گئی اور مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تحریک طالبان افغانستان کے عزائم بھی ناکام بنائے گئے اور یہ تسلسل اب بھی جاری ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ناظرین بڑے اہم ایشوز ہیں اس تمام تسلسل میں، جس پر ہم آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے کہ کچھ اسیسمنٹ کریں. تو ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں بابر یوسفزئی صاحب. آئیے ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارروائی جاری ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. وہاں پہ دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تباہ ہو رہے ہیں، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ ہو رہے ہیں، اور پھر فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اہم موقف انہوں نے پیش کیا ہے. ان کا یہ جو ٹیک سامنے آئے بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا یہ جو تسلسل ہے اس کو بھرپور طریقے سے ختم کیا جائے گا اور یہ جو تھریٹ ہے یہ نیوٹرلائز کیا جائے گا، تاکہ یہ خطہ جو ہے نا، یہ اس میں امن امان کی جو صورتحال ہے اور وہ بہتر بنائی جا سکے. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس پورے سیناریو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی غنی کاکڑ صاحب، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے افغانستان کو، بھارت کی پراکسیز کو، بھارت کو، دشمن کو، کہ پاکستان کی خود مختاری پر، پاکستان کی سالمیت پر اور پاکستان کے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا، پاکستان کو غیر مستحکم کرے گا، تو اس کا انجام انشاءاللہ قریب ہے. افغانستان میں جو ایک رجیم گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، طالبان رجیم، اس کو بھی یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے، اسے بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں دہشت گردوں کی سرکوبی نہیں کریں گے، دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، اگر آپ کے دہشت گرد جو آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں وہ اٹھیں گے اور پاکستان کے حالات خراب کریں گے، تو پھر ہم سے رحم کی کوئی توقع نہیں رکھیں. ہم سے آپ یہ امید نہیں رکھیں کہ پھر ہم آپ کو جو ہے نا گلے لگائیں گے. ہم اپنے دشمن کو جو ہے نا مارنا بھی جانتے ہیں، اپنے دشمن کو ہم جو ختم کرنا بھی جانتے ہیں. جو شخص پاکستان کے لیے تھریٹ ہوگا اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا. طالبان رجیم کو یہ واضح پیغام دیا جا چکا ہے کہ آپ کے ملک میں TTP کے جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ملک میں BLA کے جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ملک میں BLF کے جو دہشت گرد بیٹھے ہیں، انہیں یا تو خود ختم کر دیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں. اگر آپ انہیں ختم نہیں کریں گے یا آپ اگر انہیں اپنے ملک میں رعایت دیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، UN کے آرٹیکل 51 کے تحت ہمیں اپنی خود مختاری اور سالمیت کا یہ حق حاصل ہے کہ ہم افغانستان میں جائیں گے، وہاں پر ایئر اسٹرائک بھی کریں گے، وہاں پر ہم انشاءاللہ جو ہے نا ان کو چن چن کر ان کو ان کے بلوں سے
نکال کر ماریں گے بھی اور ان کو ان کے انجام تک بھی پہنچائیں گے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے, ایک جو ہے نا غلط فہمی بنائی جا رہی ہے, پیدا کی جا رہی ہے کہ پاکستانی عوام اور ریاست اور عوام میں بڑا فرق ہے اور ایک دوسرے سے بڑی دوریاں ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس وقت جتنی پاکستانی قوم متحد ہے, میں نے 80 سالوں میں پاکستان کی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا. پاکستان کی قوم اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ ایک پاکستانی کا جذبہ تو دیکھیں, وہ پاکستان کی فوج کے ہر عمل کو جو ہے نا وہ سراہ رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. پاکستانی عوام کا یہ مطالبہ تھا نا کہ دہشت گردوں کو ختم کیا جائے. ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں امام بارگاہوں میں, مساجد میں, اسکولوں میں کون مر رہا تھا؟ ایک معصوم پاکستانی مر رہا تھا. اب پاکستانی عوام نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان دہشت گردوں کو ختم کیا جائے. پاکستانی عوام کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے تانے بانے جو ہے نا افغانستان سے ملتے ہیں, یہ انڈیا کی پراکسیز ہے. اب یہ عوام کا ہی مطالبہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور عوامی مطالبے پر ہی ہماری سیکیورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بابر صاحب, یہ جو ابھی یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, خاص کر BLA کے جو دہشت گرد مارے گئے ہیں, یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ اورناچ والے سائڈ پہ, خزدار میں اور اطراف میں مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے جو کارروائیاں کی ہیں, ہمارے ان 7 شہداء کے اس میں شہادت میں جو لوگ ملوث تھے دہشت گرد, ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا گیا ہے. اور پھر اطلاعات یہ سامنے آ رہی کہ گرفتاریاں بہت زیادہ ہوئی ہیں, دہشت گردوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا ہے. کیا اپڈیٹ ہے؟ جی غنی کاکڑ صاحب, دیکھیں پہلے تو میں ان 7 شہداء کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں, انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. وہ ہمارے پاکستان کا فخر ہیں, ان کی قربانیاں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی, وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ان کا نام بلند رہے گا, کیونکہ وہ شہید ہیں اور انہوں نے پاکستان کے خاطر قربانیاں دی ہیں. بالکل دشمن نے جس طریقے سے انہیں دھوکے سے اغوا کیا اور اس کے بعد انہیں شہید کیا, اس کے بعد ہماری سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا, اپنے تمام وسائل کو یکجا کر کر ان کے پیچھے گئے. بزدل دشمن تھے وہ, ہمارے لوگوں کو انہوں نے شہید تو کر دیا, لیکن اس کا بدلہ ہم لے رہے ہیں. اور ناچ میں پرسوں 14 لوگوں کو جو ہے نا جہنم واصل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پورے بلوچستان میں 100 سے زائد دہشت گردوں کو, BLA اور BLF کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے. سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث ہے, جو ہمارے ایک جوان کی شہادت میں ملوث ہے. انشاءاللہ اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا. یہ میں آج آپ کے چینل سے یقین دہانی سے اور وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے شہداء کے ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیں گے. اگر 2 مہینے کے اندر BLA اور BLF ختم نہیں ہوئی, آپ میرا نام بدل دینا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اب ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. ان دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, انہیں جہنم واصل کیا جائے گا. اور جو بھی بھارت کی پراکسی بن رہا ہے, بھارت کے پیسے پر, بھارت کی MR پر پاکستان کے حالات خراب کرنے کا سوچ رہے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا انجام بہت غیر. اور یہ کل انہوں نے پھر یہ باہوٹ جو ہے یہ بے بنیاد اس نے دعوے کیے, کچھ پروپیگنڈا نے شروع کیا جو کہ مختلف علاقوں میں حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں. دیپک نیکی بولتا ہی جھوٹ ہے. دیپک نیکی کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے جھوٹ بولنا ہے. ہمیں دیپک نیکی کا سارا شجرہ نسب پتہ ہے کہ اس کا باپ کون تھا, اس کا چاچا کون تھا, اور وہ کہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا سب کچھ کیا کر رہا ہے. اس کا چاچا جس بھارتی فوج میں جس طریقے سے اسے ذلیل کر کے نکالا گیا, ہمیں اس سب کا بھی پتہ ہے. دہلی میں بیٹھ کر پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے, دہلی میں بیٹھ کر جو ہے نا بہت ایسی باتیں کرتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے. مئی کے مہینے میں جب بھارت نے پاکستان پہ جارحیت مسلط کی تھی اور ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا, تو یہی دیپک نیکی عرف باہوٹ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ کوئٹہ میں نیول بیس پر حملہ ہو گیا. کوئٹہ میں نیول بیس ہے ہی نہیں, تو اس کی بات کو سنجیدہ نہیں ہے. حملہ بھی ہوا ہے اور یہاں سے ایک بحری جہاز وہاں پہ ڈوب گیا ہے. جی ڈوب بھی گیا ہے سمندر کے راستے. تو یہ باہوٹ بلوچ جو ہے نا نان سیریس ٹائپ کریکٹر ہے, بھارت کا جو یہ ایک پیڈ ایجنٹ ہے, بھارت کی راہ کے ساتھ یہ مل کر کام کر رہا ہے. دیپک نیکی اس کا اصلی نام ہے, صرف جھوٹ پھیلاتا ہے, پروپیگنڈا پھیلاتا ہے, منفی چیزیں پھیلاتا ہے. اس کا نہ بلوچستان سے کوئی تعلق ہے, نہ بلوچوں سے کوئی تعلق ہے. پہلے بھی ہم اس کو شرمندہ کرتے رہے, 10 دفعہ تو اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے, پھر اس کو شرمندہ کریں گے, اس کی اصلیت دنیا کے سامنے لائیں گے اور اس کا جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا یہ آپریشن غضب للحق جو ہے, اس میں بھی سنا ہے زبردست کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں. کیا ڈیتھ ٹول کنفرم ہوئی لیٹسٹ, اور کتنے ٹھکانے ان کے تباہ ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں؟ غنی کاکڑ صاحب آپریشن غضب للحق میں الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے جو ٹارگیٹڈ تھے الحمدللہ وہ سارے اچیو ہو رہے ہیں. IBOs کی بنیاد پر, انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہم وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں. ہمارا صرف ٹارگیٹ دہشت گرد ہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز کا بالکل بھی ٹارگیٹ افغانستان کی عام عوام نہیں ہے. افغانستان کے لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ شریف النفس لوگ ہیں, یہ دہشت گرد جو ہے ہمارا ٹارگیٹ وہ ہیں. قاری اختر TTP کا جو سیکنڈ ان کمانڈ تھا الحمدللہ وہ جہنم واصل ہو چکا ہے. نعیم عرف ڈاکٹر مارنگ لانگو کا قریبی رشتہ دار تھا, اور اللہ نظر کا جو ہے نا بڑا اسٹریٹجک کمانڈر تھا, وہ جہنم واصل ہو چکا ہے. اس طرح بہت سارے جو ان کے سینکڑوں لوگ ہیں وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. میری اطلاعات کے مطابق 180 سے زائد دہشت گردوں کے ٹھکانے یا کیمپ وہ اب تک ہماری سیکیورٹی فورسز تباہ کر چکی ہیں. ان کی جو ہے نا جو دہشت گردی کا ان کے پاس ویپن تھا وہ ذخائر کو تباہ کر چکی ہیں. الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں
جاری ہیں, اور یہ کارروائی جب تک جاری رہے گی جب تک ایک دہشت گرد جو پاکستان میں ملوث ہوتا ہے افغانستان میں موجود ہے, جب تک اس کو ہم ختم نہیں کریں گے یہ کاروائیاں جاری. اور تازہ اپڈیٹس اس میں یہ شامل ہوئی ہیں, مزید اپڈیٹس اس میں کنفرم کی گئی ہیں کہ 481 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ نیوٹرلائز ہوئے ہیں الحمدللہ, اور الحمدللہ اس میں پھر 226 ان کی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا. 226 سے زائد چیک پوسٹ ہیں سر, ایک بڑی اچیومنٹ ہے. 180 سے زائد جو ہے ان کے وہ جو آرٹلری کا جو ان کا ٹینکر ہے یا ان کے گن شپ توپ خانے ہیں انہیں بھی تباہ کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا روزانہ کی. اور آپ دیکھیں بگرام ایئر بیس میں ان کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا گیا نا. بلگرام ایئر بیس کا تو ہم نے وجود ہی مٹا دیا نا. بلگرام ایئر بیس تھا دنیا کے بڑے ایئر بیسز میں بلگرام ایئر بیس تھا, اب بلگرام ایئر بیس نہیں ہے. اور ہم نے ان کو بتایا کہ آپ اگر افغانستان میں اس طرح کی دہشت گردی کی کاروائیاں کر کے کہیں پر چھپنے کی کوشش کریں گے, ہم آپ کو چھپنے نہیں دیں گے, ہم آپ کے پیچھے آئیں گے. بلگرام ہو, جلال آباد ہو, کندھار ہو, کابل ہو, ابھی تک ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اگر طالبان رجیم اس بات کو سمجھ گئی تو بہت بہتر بات ہے, اگر نہیں سمجھی تو دیکھیں ہم ہر حد تک جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو روا ہے یا بھارتی جو عزائم ہے افغانستان کے اندر, بابر صاحب آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اکثر اوقات آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ان کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے بلوچستان کے لوگوں کی, تو اب یہ ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ پوری دنیا ان کی جو اس گنونے چہرے سے واقف ہو چکی ہے, یہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ابھی آپ کینیڈا کو دیکھ لیں, آپ انہوں نے وہاں پہ سکھ جو تھے, سکھوں کے مختلف لوگوں کو انہوں نے مروایا, پھر ان کی ہزاروں کلومیٹر دور انہوں نے دہشت گردی کے لیے وہاں پہ اپنے جو چینل ہے وہ انہوں نے بنا رکھے ہیں. تو ہم ان سے کیا توقع کریں گے وہ یہاں پہ صورتحال بہتر بنانے کے لیے کوئی مثبت سوچ رکھیں گے؟ تو دشمن تو دشمنی کرتا رہے گا. ان لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہوتا یہ بلوچستان کے وہ لوگ جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ اگر صاحب ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو ان کا الاکار بنتے ہیں, ان کے ٹول بنتے ہیں, ان کے لیے ٹیشو پیپر کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کہ اس وقت ہندوستان میں 60% لوگ, کم سے کم 70 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس 2 ٹائم کھانے کے لیے نہیں ہے. ہندوستان میں اس وقت 24 تحریکیں چل رہی ہیں, ہندوستان کی آزادی کی 24 تحریکیں چل رہی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں آزاد کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا نا یہ سکھ رہنما جو بھارت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, جو بھارت کے خلاف اپنی آزادی مانگتے ہیں, جو بھارت کے خلاف حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کینیڈا میں جا کر انہیں شہید کیا ہے, انہوں نے امریکہ میں جا کر انہیں شہید کیا ہے. کینیڈا کے آج بھی سفارتی تعلقات آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے ساتھ منقطع ہیں. امریکہ نے بارہا اس بات کا جو ہے اعتراف کیا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اس معاملے کو بین الاقوامی طور پر اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے, اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا ہے, جنرل اسمبلی میں اٹھایا گیا ہے. کینیڈا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں آج تک اس کے سفارتی تعلقات منقطع ہیں. امریکہ نے 10 دفعہ اس کے اوپر احتجاج کیا ہے, فرانس نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے, فرانس نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے. بھارت ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, ایک دہشت گرد ریاست ہے. بھارت کا تو جو آپ جسے وجود دیکھیں دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ بلوچوں کے بڑے ہمدرد ہیں, یہ بلوچستان کے لوگوں کے بڑے ہمدرد ہیں, صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ بلوچستان کو توڑنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر جس دن بلوچستان ٹوٹ گیا یہ بلوچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ اپنا غلام سے بدتر بنا کر رکھیں گے. ہمارے بلوچ بھائیوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی, بلوچ یوتھ کو یہ بات سمجھنی ہوگی, تاریخ کو پڑھنا ہوگا, تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا. یہ ہندو بنیا کسی کا بھی نہیں رہا ہے, یہ تو اپنی اولاد کو کھا جاتا ہے, یہ تو ڈائن سے زیادہ بدتر ہے. تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہمدردی کرے گا, اس بات کو سمجھنا ہوگا. یہ سکھ رہنماؤں کو بھی اپنے ہندوؤں کو مروا دیتے ہیں, یہ تو کسی کو برداشت نہیں کرتے ہیں, اور ان کی تاریخ اس طرح کی ہے, گھنونی تاریخ ہے. تو ہمارے بلوچ بھائیوں کو سمجھنا ہوگا, ان کا الاکار نہیں بننا ہوگا. اچھا ایک اور پہلو یہ بھی ہے نا بابر صاحب, اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں, تھوڑا کمنٹ کیجیے گا کہ یہ ایران کے ساتھ وہ جو خلیجی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ پاکستان کے بڑے زبردست اور قریبی تعلقات ہیں, اور دوسری طرف یہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری زبردست ابھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن رہی ہے اور بنی ہے, بلکہ اس میں بہتری سامنے آ رہی ہے مزید. اور فیلڈ مارشل صاحب کی قائدانہ جو صلاحیت تھی, جو قیادت کے ان کے جو ایک اب یوں سمجھے بصیرت ہے, ان کی وجہ سے پاکستان اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان میں وہ ناکام ہو رہے ہیں ہوسٹائل کنٹریز. تو آپ کے خیال میں پاکستان کا رول کتنا جامع ہے اس پورے سیناریو میں؟ دیکھیں اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کو جاتا ہے. انہوں نے جس طریقے سے سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور خلیجی ممالک ہوں, ایران ہو, امریکہ ہو, ہم نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں, اور آپ لوگ جنگ کے بجائے بیٹھ کر مسائل کو حل کریں, بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں. امریکہ اس وقت ہمارا ایک اہم اتحادی ہے, ایران ہمارا اسلامی ممالک برادر ملک ہے, خلیجی ممالک جو ہیں یو اے ای ہو, قطر ہو, عمان ہو, اردن ہو, وہ ہمارے اسلامی ممالک ہیں. ہم نے اب تک یہ پوری بھرپور کوشش کی ہے, اور سفارتی محاذ پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں. اس کا کریڈٹ ہمارے فورن آفس کو بھی جاتا ہے. ہم چیزوں کو بیلنس لے کر چل رہے ہیں, ہم کسی کی جو ہے نا پارٹی نہیں بنے ہوئے, ہم کسی کی اس ٹائم لابنگ میں نہیں ہے, ہم صرف جو ہے نا دنیا کی امن کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی ترقی کی بات کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹکلی ڈپلومیٹکلی بہت اچھے پیج پر چل رہا ہے, اور بہت اچھے ٹریک پر جا رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارا فورن آفس ہو یا ہماری عسکری یا سیاسی قیادت ہو, وہ
انشاءاللہ اسی ٹریک پہ رہے گی. وہ جنگوں کو بات چیت کے ذریعے اور جو ہے نا ثالثی کے ذریعے اس میں اپنا کردار ادا کرے گی اور دنیا کو یہ پیغام دے گی کہ پاکستان ایک مثبت ملک ہے اور پاکستان دنیا کے لیے مثبت پہلو رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ مارنگ لنگو کے حوالے سے ان کی صحت کے ڈرامے لوگ کر رہے ہیں, مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ پھر زور پکڑ رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے ان کو کچھ نہیں مل رہا, پھر اس پہ مہرنگ جو ہے غنی کاکڑ صاحب صرف ڈرامے کر رہی ہے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے. اب وہ بس پتہ ہے کہ وہ جیل کی جو قید و بند ہے اسے برداشت نہیں کر سکتی ہے. کارڈ تو ابھی ختم ہو گیا نا کہ آپ بیمار بن کے دیکھیں وہ نہیں برداشت کر سکتی ہے, اس کے پاس کوئی اور بہانہ ہے ہی نہیں. بلوچ عوام اس کو مسترد کر چکی ہے. جب سے وہ 1 سال سے جیل میں ہے کوئی کتا بھی مارنگ کے پیچھے نہیں گیا کہ جا کر اسے پوچھ لے کہ تمہارا کیا حال ہے. 15 روزے گزر گئے. میں کسی جیل کے آفیسر سے بات کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں آج تک کوئی اس کے لیے کھجور لے کر نہیں آیا ہے کہ اتنی بڑی لیڈر اپنے آپ کو کہتی تھی جب سے وہ جیل میں گئی ہے. جی سرکس لگا جب سے وہ جیل میں گئی ہے. آپ دیکھیں بلوچستان کی شاہراہیں کھلی ہوئی ہیں, بلوچستان میں کاروبار ہو رہا ہے, بلوچستان میں روزگار ہو رہا ہے. انتشار جو وہ پھیلانا چاہتی تھی, نفرت جو پھیلانا چاہتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, وہ نکلنا چاہتی ہے. اس کے آقا پیچھے سے زور نکال رہے ہیں, لگا رہے ہیں کہ اس کو نکالا جائے. BLA اور BLF مطالبات کر رہے ہیں اس کو نکالا جائے. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کس طریقے سے نکلے. تو اب بیماری کا بہانہ دیکھیں, پاکستان جو ہے نا, پاکستان کی ریاست کا کردار بڑا اچھا ہے. وہ ہمیشہ ماں کی طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہے. اب ماں کے سامنے کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو تو ترس آئے گا. تو اب وہ ترس والا اور ہمدردی کا اور سمپتیز کا کارڈ کھیل رہی ہے, لیکن اس کارڈ میں بھی سے ناکامی ہوگی کیونکہ وہ دہشت گردوں کی خالہ ہے, دہشت گردوں کی لابنگ کرتی ہے, دہشت گردوں کی پراکسی ہے. تو انشاءاللہ اس کو اس دفعہ کوئی رعایت نہیں ملنے والی. یہ اس پہ بھی ذرا مختصر کمنٹ کیجیے گا بابر صاحب, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا ہے. یہ PTI ہے اور اس طرح کی کچھ دیگر لوگ جو قوم پرستی کے نام پہ بھی اور مطلب نام نہاد سیاست کے جو ان کے گولز ہیں ان کو سیٹ کرنے کے لیے یہ جو اس وقت بلوچستان میں پاکستان میں موجود جو حالات ہیں, یہ جو سنگین حالات ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم محاذ جنگ پر ہیں, مختلف اطراف سے آپ کی مغربی سرحد کی صورتحال آپ کے سامنے, اور پھر ہم نے تو واضح طور پر یہ بات کی ہے پاکستان کا یہ موقع پہ کہ جب تک مغربی سرحد محفوظ نہیں بنایا جاتا پاکستان کے اندر سلامتی کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. تو ان معاملات کو, ان حساس معاملات کو آپ کے خیال میں یہ جو قوتیں ہیں, یہ جو سیاسی آپ کے نظریے کے مطابق یہ بنی ہیں, یہ اس طرح کی کیا حرکتیں کیوں کر رہے ہیں کہ وہ معاملات کو تباہ کر رہے ہیں؟ غنی کاکڑ صاحب 2 لفظوں میں آپ کا جواب دوں گا. بغض پاکستان, بغض افواج پاکستان, بغض عاصم منیر, بغض ISI, یہ سب کچھ ان چیزوں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. انہیں جو ہے نا دشمن کو یہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ انہیں افواج پاکستان سے تکلیف ہے, انہیں جو ہے نا پاکستان کی ترقی سے تکلیف ہے, انہیں جو ہے نا عاصم منیر سے تکلیف ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. عزائم میں تو ان کے باپ کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کا باپ کیا, ان کے دادا بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. صرف یہ جو ہے نا جو باہر ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈنگ زیادہ لینے کے لیے, پاکستان مخالف قوتوں سے فنڈنگ زیادہ لینے کے لیے, سجاد برقی جیسے لوگوں سے فنڈنگ زیادہ لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے نام پر دھبا ہے. اگر میرا بس چلے, اگر میں ارباب اختیارات سے مطالبہ کر سکوں تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ایسی جماعتوں پر پابندی لگانی چاہیے. میں ایک شعر اس موقع پر بولوں گا, کہتے ہیں کہ جو ہے نا اپنی ماں کے اوپر جو الزام لگائے میرے خیال میں اسے جو ہے نا اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. ایک شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے, میں اس شعر کو ریپیٹ کروں گا, اس کی تشریح میں نے آپ کے ساتھ کی. تو یہ تو دشمن لوگ ہیں اور انہوں نے نا دشمن کے ایجنڈے کو پروموٹ کیا ہوا ہے. پاکستان کو بیرونی دشمن سے زیادہ ان اندرونی دشمنوں سے جو ہے نا خطرہ ہے. یہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا بیانیے کو فروغ دیتے ہیں, یہ ان کے لیے سپورٹ کرتے ہیں, ان کے پروموشن کرتے ہیں, اور ان کا صرف دیکھیں صرف ایک ہی مفاد ہے کہ اپنا جو ہے نا جو ایک سو کالڈ سیاسی لیڈر ہے اس کو جیل سے باہر نکالنا, اور اس کی وجہ سے یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں دنیا میں. میرا خیال ہے ایسی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگنی چاہیے اور ہم بحیثیت پاکستانی ان کو انشاءاللہ کاؤنٹر کریں گے اور ان کی اصلیت پوری دنیا کو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. اس وقت اس خطے میں موجودہ جو صورتحال ہے اور تازہ ترین اپڈیٹس کیا تھی, اس پر ہم نے مختلف جو امور تھے اس پر آپ کے سامنے اسیسمنٹ سامنے رکھی, اور اس وقت پورے ریجن میں پاکستان کے خلاف ہونے والی جو سازشیں ہیں ان سازشوں کو مختلف زاویوں سے جس طرح ناکام بنایا جا رہا ہے, اور اسی طرح ہماری جو مغربی سرحدیں ان کو جس طرح محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, اور افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے جو عزائم ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے, اور اسی طرح فتنہ الخوارج اور TTA کے درمیان جو ایک نیکسس ہے وہ جس طرح ختم کیا گیا ہے, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ مزید بہتر صورتحال دیکھیں گے, اور بلوچستان کے حوالے سے اور KPK میں اور خاص کر ملک کے دیگر علاقوں میں یہاں پہ جو ہوسٹائل ایجنسیز کی سازشیں ہو رہی ہیں سلامتی کی صورتحال کو کمپرومائز کرنے کے لیے, یہ تمام سازشیں انشاءاللہ ایک منظم پلان کے تحت انشاءاللہ ناکام بنائی جائیں گی, اور اس کے دورز جو نتائج ہیں وہ اس تمام سینیریو میں سامنے آئیں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.